اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا موضوع ہے قیصر روم کے سوالات اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جوابات۔ محترم ناظرین، وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق نہیں کیا؟ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کا صرف منہ ہی منہ ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں۔ محترم ناظرین، مناقب علی میں ابن جوزی لکھتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب خلافت کی مسند پر بیٹھے تو انہوں نے یہ بات کس وقت کہی تھی کہ میں اس مشکل وقت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں جس کے حل کرنے کے لیے مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ میرے پاس موجود نہ ہوں۔ اس کے جواب میں علامہ ابن جوزی صاحب خود ہی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ قیصر روم نے چند سوالات لکھ کر مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجے۔ سوالات ایسے تھے جن کا جواب روم میں کسی کے پاس نہ تھا۔ ان سوالوں کا مقصد مسلمانوں کو شرمندہ کرنا تھا تاکہ مسلمان اپنے دین سے متنفر ہو جائیں۔ چنانچہ مسجد نبوی میں عظیم صحابہ کی محفل جمی ہوئی تھی۔ قیصر روم کا قاصد آیا اور خط پڑھنا شروع کیا۔ خط کی تحریر کچھ یوں تھی کہ بادشاہ روم نے لکھا کہ یہ خط بادشاہ روم قیصر بنی الاصغر کے وقت کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف کہ میں نے جو سوالات لکھے ہیں مجھے ان کے جوابات بتا دیجئے۔ نمبر 1، وہ کون سی چیز ہے جس کو خدا نے تخلیق نہیں کیا؟ نمبر 2، وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے علم میں نہیں؟ نمبر 3، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے سب بال ہی بال ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کا صرف منہ ہی منہ ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں؟ اور وہ کون سی چیز ہے جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں؟ وہ کون سا بندہ ہے جس کا خاندان نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو شکم مدر میں نہیں ہے؟ وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس لے سکتی ہے؟ وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس نہیں لے سکتی؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے ایک مرتبہ پرواز کی؟ وہ کون سی چیز ہے جس پر صرف ایک بار سورج چمکا؟ وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے کو تیز رفتار سوار 100 سال دوڑا کر بھی عبور نہیں کر سکتا؟ وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں؟ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کے برتن جن میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں، جنتی لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دنیا میں اس کی مثال کس طرح کی ہے؟ جنت کے سیب سے حوریں برآمد ہوں گی لیکن ان میں ذرا برابر بھی کمی واقع نہیں ہوگی، دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کی چابیاں کیا ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط پڑھتے ہی فرمایا، اس کا جواب تو صرف برادر رسول باب العلم حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی دے سکتے ہیں۔ چنانچہ خط ان کی طرف بڑھا دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد، تیرا خط وصول ہوا۔ میں اپنے رب اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آپ کو ان سوالات کے جوابات دے رہا ہوں۔ وہ چیز جو مخلوق نہیں ہے وہ خود خدا ہے، جس کو اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ وہ چیز جس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں، وہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فلاں بیٹا، حالانکہ خدا واحد ہے، خدا نہ کسی کی اولاد ہے نہ خدا کی کوئی اولاد ہے۔ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں وہ ظلم ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، خدا اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ چیز جو صرف بال ہی بال ہے وہ ہوا ہے۔ وہ چیز جس کا صرف منہ ہی منہ ہے وہ آگ ہے، اور وہ چیز جس کی صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں وہ پانی ہے۔ وہ چیز جس کی صرف آنکھیں ہیں وہ سورج ہے۔ وہ چیز جس کا کوئی خاندان نہیں ہے وہ صرف حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ وہ چیز جو شکم مدر میں ہے مدر میں نہیں رہی۔ 5 یہ چیزیں ہیں۔ نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام، نمبر 2 ہوا،
نمبر 3 حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دمبا، نمبر 4 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، نمبر 5 حضرت صالح علیہ السلام کی ہونٹنی۔ وہ بے جان چیز جو سانس لیتی ہے وہ صبح ہے، ناقوس کی آواز کے معنی یہ ہیں حق حق ہے، ٹھہرو ٹھہرو، خدا عادل ہے اور وہ سچا ہے۔ کوہ طور پر وہ پرندہ جس نے ایک مرتبہ پرواز کی تھی، دریائے نیل کی سرزمین پر سورج ایک مرتبہ چمکا ہے۔ جس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک مار کر راستہ بنایا تھا، وہ درخت جس کو میں اگر تیز رفتار کے ساتھ بھی چلوں تو 100 سال تک پار نہیں کر سکتا۔ وہ شجر توبہ کا درخت ہے جس کی شاخ جنت کے ہر محل میں جاتی ہے۔ دنیا میں اس کی مثال سورج ہے۔ دنیا جس کی گردن ہر گھر میں پہنچتی ہے اور تمام زمین اس کی روشنی ہے، روشن ہو جاتی ہے۔ وہ درخت جو پانی کے بغیر اگا تھا، وہ درخت ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اگایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم اپنے پیارے محبوب کے لیے کدو کی بیل اگاتے ہیں، جنت کے برتن میں بے شمار قسم کے انعامات ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے الگ ہوں گے۔ ان کی مثال ہم دنیا میں مرغی کے انڈے کی لے سکتے ہیں، جس میں سفید اور زرد دونوں پانی شامل ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ جنت میں جو سیب عطا کیا جائے گا اسے حور برآمد ہوگی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ سیب سے کیڑا بیر نکلتا ہے، لیکن اس میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ کون سا میوہ ہے جو دنیا میں سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، لیکن آخرت میں وہ صرف مومن کو عطا کیا جائے گا۔ وہ کھجور کا میوہ ہے جسے آخرت میں صرف مومن ہی کھا سکے گا، جبکہ دنیا میں اسے مومن اور کافر دونوں یکساں استعمال کر سکتے ہیں۔ جنت کی چابیاں کلمہ توحید ہے۔ ابن مسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ خط بادشاہ روم کو ملا، اس نے خط پڑھ کر کہا، میرے سوالات کے جوابات صرف خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی مل سکتے تھے۔ پھر دریافت کیا کہ یہ جواب کس ہستی نے دیے ہیں؟ ایلچی نے جواب دیا، ان سوالات کے جوابات مولا علی ابن ابی طالب، جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ کہا ہے، اس شخصیت نے یہ جواب دیے ہیں۔ یہ خط پڑھنے کے بعد قیصر روم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے آپ کا رسال کیا ہوا خط مل چکا ہے، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ اہل بیت ہیں اور رسالت کا قیمتی خزانہ ہیں، آپ ہی حقیقی شجاعت اور علم کے وارث ہیں۔ قیصر روم نے اپنے دوسرے خط میں لکھا کہ میری خواہش ہے کہ آپ مجھے مذہب اور دین کی مزید معلومات بھیجیں۔ میں خاص طور پر روح کی وضاحت چاہتا ہوں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا ہے۔ اے نبی، لوگ روح کے بارے میں تجھ سے پوچھتے ہیں، تم انہیں بتا دو کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے۔ یہ روح کیا چیز ہے؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے جواباً خط میں یہ لکھا، اما بعد، روح ایک نورانی نقطہ ہے اور ایک غیر مری مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے اور اپنے خزانہ سے نکال کر اپنی ملکیت میں رکھا ہوا ہے، اور یہی روح ہے، اصل میں ہر چیز کا سبب زندگی ہے، جب چاہتا ہے اس سے وہ واپس لے لیتا ہے۔